آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب بھی میں تمہیں کوئی نعمت دوں تو لوگوں میں اس نعمت کا چرچا کیا کرو، لوگوں میں اس نعمت کا چرچا کیا کرو۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ۔ عزیز دوستو، جب ہم اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں تو نہ صرف اللہ کے رسول اس پر خوش ہوتے ہیں بلکہ خود خدا بھی اس پر راضی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی بدولت ہمیں زمانے کی ساری نعمتیں رب نے عطا کی۔ دو قسم کے عمل ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں ہم پابند ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں کرنے کی کوئی پابندی نہیں۔ ہم نماز فجر پڑھتے ہیں، ہم اس میں پابند ہیں، 2 رکعت ہم نے سنت پڑھنی، 2 رکعت ہم نے فرض پڑھنے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے فرض 3 نہیں کر سکتے، سنتیں 4 یا 6 نہیں کر سکتے۔ اگر 2 فرض پڑھنے کا حکم ہے تو 2 فرض ہی ہم نے پڑھنے، 2 سنتیں ادا کرنے کا حکم ہے تو 2 سنتیں ہی ہم نے ادا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اے لوگوں، 1 مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ ہم اپنی مرضی سے 1 مہینے 10 دن کے روزے اپنے اوپر فرض نہیں کر سکتے۔ اگر 1 مہینہ رکھنے کا حکم ہے تو 1 مہینے ہی روزے فرض ہوں گے۔ اس عمل میں بھی ہم پابند ہیں، لیکن حضور کا میلاد وہ عمل ہے کہ جس میں کوئی پابندی نہیں ہے، صبح کرو پھر بھی قبول ہے، شام کو کرو پھر بھی قبول ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضور کا میلاد 1 دن مناؤ پھر بھی قبول، پورا سال مناؤ پھر بھی قبول۔ باقی اعمال میں اور میلاد میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی کائنات کے اندر جتنے اعمال ہیں وہ خدا کی مرضی ہے، چاہے تو ان کو قبول کر لے، چاہے تو ان کو ریجیکٹ کر دے۔ لیکن حضور کا میلاد یہ وہ عمل ہے جو ہر حال میں خدا کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، ہر حال میں قبول ہی۔ 2 اعمال ایسے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور دوسرا حضور کا میلاد، جن کا تعلق براہ راست حضور کی ذات کے ساتھ۔ جب چاہو جب کرو، صبح کرو، دوپہر کرو، شام کرو، نماز عشاء کے بعد کرو، ربیع الاول کے اندر مناؤ، معراج کے مہینے میں مناؤ، شعبان کے مہینے میں مناؤ، رمضان کے مہینے میں مناؤ، دوپہر کے وقت مناؤ، صبح کے وقت مناؤ، رات کے وقت مناؤ، جب چاہو حضور کا میلاد مناؤ، رب کہتا ہے میں قبول کروں۔ اور قرآن میں رب نے اس کی گواہی دی ہے۔ قرآن میں اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھے، اس کو چاہیے قرآن کو سمجھے۔ دوستو آپ دیکھیے قرآن کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے، قرآن کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی۔ پورے قرآن پڑھ لیجیے، اللہ یہ نہیں فرماتا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم،
مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے خدا ہونے کی قسم۔ رب اس طرح قسم نہیں کھاتا، رب کے قسم کھانے کا جو انداز ہے وہ بڑا نرالا ہے۔ رب کہتا ہے فلا و ربی کا، اے محبوب تیرے رب کی قسم، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، فلا و ربی کا۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ لوگوں میں تو انہوں کہہ رہا، اللہ فرماتا بَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب جب آپ کے رب نے کہا۔ بات سمجھ نہیں ہے بھائی، خدا قادر مطلق ہے، خدا کے پاس اختیار ہے، خدا کل کائنات کا مالک ہے۔ اگر خدا چاہتا ایک ایک گھر کے اندر خدا ڈائریکٹ اعلان کر سکتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، لیکن رب نے جو انداز اپنایا ہے، رب کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے میرے حبیب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، اچھی بات ہے، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ اے میرے حبیب جو تیری زبان سے مان کر مجھے رب مانے گا، میں رب ہو کر بھی اس کو مان لوں گا۔ جو تیری زبان کا وسیلہ بنا کر مجھے رب نہیں مانے گا، اس کی وحدانیت اور اس کی خدائی میں اس کے منہ پر دے گا۔ مجھے رب منانے والے تو لاکھوں پھرتے ہیں، مجھے سجدہ کرنے والے تو کروڑوں پھرتے ہیں۔ شیطان نے زمین و آسمانوں کے چپے چپے میں سجدہ کیا تھا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ آدم کو سجدہ کر۔ اونچی آواز سے بولو یار، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ابلیس آدم کو سجدہ کر، اسجدوا لآدم۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے سجدہ نہیں کرنا، تو نے اس کو بنایا ہے مٹی سے، میں بنا ہوں آگ سے، میں آگ سے بنا ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں نے 80 کروڑ سال تیری عبادت کی ہے اور یہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو نہیں سجدہ کرنا چاہتا تو میں بھی اپنے آپ کو سجدہ نہیں کروانا چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو سجدہ کر۔ وہ کہتا ہے تجھے سجدہ کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے آدم کو سجدہ کر، وہ کہتا ہے خدا تجھے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا، تیری 80 کروڑ کی عبادت میں اٹھا کر تیرے منہ پہ دے مارتا ہوں، اس لیے کہ جو مجھے منظور ہے وہ میرے نبی کی تعظیم ہے، جو میرے نبی کی تعظیم کرتا ہے میں خدا ہو کر بھی اس کی تعظیم کرتا ہوں۔ پھر میں تجھے انسان نہیں بناؤں گا بلکہ میں ساری مخلوق کا سردار بنا کر تجھے دنیا میں بھیج دوں گا۔ اگر تو محبوب کی تعظیم کرے گا اور اگر تعظیم نہیں کرے گا، قیامت تک کے لیے لام تو تیرا مقدر بن جائے گی۔ یہ ہے جناب میلاد، یہ ہے حضور کی تعظیم، یہ ہے حضور کی عزت، جس کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اپنی شان میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی، آسمانوں پہ احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا، بڑیاں شاناں دا مالک ہوئے گا، بڑیاں شاناں دا مالک۔ حضور دی شان او شان ہے کہ جڑے پہلے نبی ہوئے نے 1,24,000 نبی، انہوں نے اے نہیں کیا کہ اے اللہ سانو آخری نبی بنا دی، انہوں نے بھی رب دی بارگاہ سے دعاواں کیتیاں کہ اے اللہ جڑا تیرا آخری نبی آنا ہے نا ان دی امت ایک سانو پیدا فرما۔ انہوں نے بھی اے دعاواں کیتیاں اس کی امت میں ہمیں پیدا کر دی، اور انہوں جو ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نو رب نے قبول کر دیا۔
اللہ نے فرمایا کہ میں تینوں اپنے حبیب کا امتی بنا کے بھیجا آسمانوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ذکر کیتا، محفلاں سجائیاں، چرچے کیتے، گلی گلی نگر نگر لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، فرمایا لوگوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی خدا کا محبوب نبی ہے، وہ نبی آخر الزمان نبی ہے، وہ نبی آخری نبی ہے، وہ نبی خاتم الانبیاء ہے، وہ نبی خدا کا آخری رسول ہے، وہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہے، اس کے سر پر تاجدار نبوت کا تاج ہوگا. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. وہ مردوں کو زندہ کر چکے تھے لوگوں کے سامنے. وہ لوگوں کو بتاتے تھے ما تاکلون، تم کیا کھا کر آئے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور اپنے گھروں میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. جو لوگ کھا کر آتے وہ بھی بتاتے، جو گھروں میں چھوڑ کر آتے وہ بھی بتاتے. مردوں کو زندہ کر دیں. مادرزاد اندھا ان کے پاس آتا، اس کو دم کرتے شفا یاب ہو جاتا تھا. برس کا مریض جس کو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا اس وقت کے حکیموں نے یہ لا علاج بیماری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، برس کا مریض، اللہ کے نبی اس کو دم کرتے، شفا یاب ہو کر گھر چلا جاتا. لوگوں نے پوچھا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب سننا عیسیٰ علیہ السلام کا. خدا کی قسم تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. یہ اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، کوئی ولی کی بات نہیں کر رہا، کوئی کتب کی بات نہیں کر رہا، کوئی غوث ابدال کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں. نبی اور رسول میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول شریعت لے کر آتا ہے، نبی رسول کی لائی ہوئی شریعت کو آگے چلاتا ہے. اے او گل جیڑی سی ایس ایس دے سلیبس وچ پوچھی جاتی کہ نبی اور رسول وچ فرق کی. اے گل میں تانوں دس دتی، تسی حالے بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت، نئے احکامات، نئے قوانین خدا کی طرف سے ایک ڈیوائن بک لے کر آتا ہے، ایک کمپلیٹ شریعہ لے کر آتا ہے. جبکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت نہیں لے کر آتا بلکہ رسول کی لائی ہوئی شریعت کو بھی آگے پروموٹ کرتا ہے. وہ اللہ کے رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جو نئی کتابیں لے کر آئے. اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے، تو انہوں نے کہا تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عیسیٰ کی جان ہے. اگر اس نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے عیسیٰ ابن مریم کو نصیب ہو جائے تو میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے. میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے. ایسا نہیں اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور. حضور اگر آپ کے جوتے مجھے سر پہ رکھنے کو مل جائے، سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی. پھر ہم بھی کہیں گے لوگوں دیکھو سانوں بھی رب نے بادشاہت عطا کر دی، ساڈے سر تے حضور دے جوڑیاں دا تاج. عزیز دوستو، یہ تو محبت کی باتیں ہیں، یہ حسن کی باتیں ہیں، یہ ختم نہیں ہوتا. وہ حسن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یوم عرفہ آخری خطبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسوہ پر سوار تھے، اونٹنی پر. حضرت طفیل بن عامر آخری صحابہ کرام میں وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو غور سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں نے زلفوں کو دیکھا تو وہ سیاہی مانند کالے رنگ کی زلفیں اور جگمگ جگمگ کر رہی تھی. کہتے خدا کی قسم پوری زندگی میری آنکھوں سے حضور کی زلفوں کا حسن نہیں گیا. میں ان زلفوں کو یاد کر کر کے رویا کرتا, ان زلفوں کو یاد کر کر. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے تو میری نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر پڑی. حضور کی ایڑی پر میری نگاہ پڑی. کہتے خدا کی قسم ساری زندگی حضور کی ایڑی کا حسن میری آنکھوں سے نہیں گیا. ایسے ہر وقت حضور کی ایڑیاں میری آنکھوں کے سامنے رہی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. حضور کی مانگ اتنی خوبصورت تھی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ان کی آنکھوں میں میل جمع ہوتا ہے, ان کی آنکھوں میں میل جمع ہوتا ہے, بال بکھرے ہوتے ہیں, لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی کنگھی کر کے اٹھے. اور جب آپ بیدار ہوتے تھے حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا جاتا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی آنکھوں میں کجلا لگایا. اور حضرت اماں آمنہ فرماتی جب میرا لخت جگر اس دنیا میں آیا بداتہ مطہورا, میں نے دیکھا بچے جو ہے وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو کس حالت میں ہوتے ہیں. کہتی ہیں کہ میرا لخت جگر پاک صاف تھا, مکہونا آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہوا تھا, مدہونا جسم میں تیل بھی لگایا ہوا تھا, مکہولا بالوں میں کنگھی بھی کی ہوئی تھی, مسرورا میرا جگر کا ٹکڑا تو ہنستا مسکراتا ہوا بیٹھا. عزیز دوستو بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھتے. پوچھا گیا حضور آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا میلاد مناتا ہوں, اپنا میلاد مناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر اعلان نبوت سے لے کر 63 سال کی عمر مبارک تک 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھ کے اپنی زندگی میں اپنا میلاد منایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنا میلاد مناتا ہوں تاکہ میرے امتیوں جب بھی تم میری ولادت پر خوشی مناؤ کبھی پریشان نہ ہونا, میں تمہارا نبی خود یہ کام کر کے جا. عزیز دوستو ذرا غور کرو, 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھا. 23 سالوں کے سوموار اگر آپ اکٹھی کر لیں, 23 سالوں کے سوموار اگر آپ 23 کو 360 کے ساتھ ضرب دے لیں تو یہ ٹوٹل 8,500 دن بنتے, کیونکہ ایک سال کے اندر 360 دن ہوتے, تو 23 سالوں کے اندر 8,500 دن بنتے. 8,500 دنوں کو اگر آپ 7 سے تقسیم کر لیں تو یہ 1,200 بنتے. بولو 1,200 بنتے. اب مزے کی بات سنی, وہ نبی جو 12 ربیع الاول کو اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے ہیں, اپنی زندگی کے اندر 1,200 مرتبہ آپ کا میلاد اپنا خود بنا چکے. 1,200 مرتبہ. ایک بڑی بات سنا رہا ہوں میں آپ, علمی ادبی بات سنا رہا ہوں, قصہ کہانی لطیفہ نہیں سنا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلان نبوت کے بعد, یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات ہو رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا. بولو عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ مجھے اٹھ کے بتائے عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کیا ہے دوستو؟ عقیقہ ہوتا ہے
اپنی پیدائش کی خوشی پر لوگوں کو کھانا کھلانا۔ نبی نے اپنے اعلان نبوت کے بعد اپنی پیدائش کی خوشی کا کھانا عام لوگوں کو کھلایا۔ 2 جانور منگوائے، 2 جانور آپ نے ان کو ذبح فرمایا اور پورے مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تقسیم فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے آپ کا عقیقہ ہو چکا تھا، آپ نے عقیقے کو پھر سے دہرایا۔ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے، کریٹیسائز کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا عقیقہ نبی نے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، اس لیے نبی نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ پھر سے دہرایا کہ پہلا عقیقہ زمانہ جاہلیت میں تھا اور دوسرا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد ہوا، لہذا پہلا عقیقہ درست نہیں تھا اور دوسرا عقیقہ درست قرار پایا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے ذہن تنقید کے مالک ہیں، جن کے ذہن اعتراض کے مالک ہیں، کہ اگر نبی نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد دوبارہ کیا ہے اور پہلا عقیقہ درست نہیں تھا، تو پھر مجھے جواب دو، نبی نے جو پہلا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ سے کیا ہے وہ بھی تو اعلان نبوت سے پہلے ہی کیا، وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کیا ہے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ نبی نے نکاح کو دہرایا نہیں ہے، عقیقے کو دہرایا، نکاح کو دہرایا نہیں ہے۔ اور اگر نکاح کو دہرایا نہیں ہے، نکاح اعلان نبوت کے بعد بھی چلتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو کام اعلان نبوت سے پہلے کرتا ہے وہ بھی عین شریعت ہوتا ہے، جو اعلان نبوت کے بعد کرتا ہے وہ بھی عین شریعت ہوتا ہے۔ تو نبی نے جو عقیقہ دہرایا ہے وہ اس لیے نہیں دہرایا کہ پہلا عقیقہ ٹھیک نہیں تھا، بلکہ نبی نے اپنا عقیقہ اس لیے دہرایا ہے کہ لوگوں، میں اپنی پیدائش پر یہ لوگوں کو کھانا کھلا کر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری ولادت پر جب جب چاہے تم دل مرضی لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور کبھی پریشان نہیں۔ اسی اہتمام کے لیے آج تمہیں نماز جمعہ کے فوراً بعد کھانے کا انتظام، نبی کی ولادت پر، نبی کی برتھ ڈے پر، یہ ابھی بچہ میرے ساتھ آ رہا تھا، جھنڈیاں لگی، خوبصورت بازار سجے، پوچھ رہا تھا بابا یہ کیا ہے، یہ کس لیے سجا رہے ہیں؟ تو میں نے بچے کو جواب دیا، میں نے بچے کو سمجھانا ہے، یہ بات ہے کہ جب جب بھی آپ خوشی منائیں گے، آپ جشن منائیں گے، آپ فرحت منائیں گے، آپ راحت منائیں گے، آپ خوشی کا سامان پیدا کریں گے، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، تو آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ آج کیا ہے، ان کو بتائیں کہ آج آمنہ کے لال کی ولادت ہے۔ اور اگر جدید لفظوں میں پوچھیں تو ان کو بتائیں کہ آج بابا محمد رسول اللہ کی برتھ ڈے ہے۔ بچوں، جیسے ہم تمہاری برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، آج عبداللہ کے لخت جگر کی، آج آمنہ کے لال کی، آج خدا کے محبوب کی برتھ ڈے ہے، اس لیے آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کی آمد پہ خوشی نہ منائیں تو پھر کس کی آمد پر خوشی؟ عزیز دوستو، ایک بات آخری سماعت فرما لیجیے، بات ختم کر دیں۔ مزے کی بات ہے، لطف کی بات ہے، محبت بڑی بات دل سے نکالنا چاہتا ہوں، بس اور کوئی بات نہیں۔ اللہ نے قلم کو تخلیق فرمایا، اللہ نے قلم کو کہا لکھ، اکتب، اس نے کہا کہ اے اللہ ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ما کانا وما یکون، جو ہو چکا لکھ، جو کچھ ہونا ہے لکھ۔ اس نے عرض کی اللہ میرے پاس علم نہیں، اللہ نے اس پر ایک محبت کی نگاہ ڈالی، اللہ نے اس کو ما کانا وما یکون کا علم عطا کر دیا۔ جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہوا، اللہ نے اس کو اس کا علم عطا کر دیا۔ یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف۔ اب جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ جو نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے دل کی محبت بری بات، جو تحقیق میرے پاس ہے، جو ریسرچ میرے پاس ہے، اور قرآن سے بات بتانا چاہتا ہوں۔ خدا اگر قلم پر
ایک نظر ڈالتا ہے اور اس کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کرتا ہے. تو دوستو قرآن میں خدا کہتا ہے وَاصْبِرْ، اے میرے حبیب تجھے لوگوں کی باتیں پریشان نہ کرے، تجھے لوگوں کے تانے پریشان نہ کرے. اے میرے حبیب تو صبر کر لیا کر. یہ لوگ جو تجھے تان و تشبیہ کرتے ہیں، یہ کافر جو تجھے باتیں کرتے ہیں، یہ کفار جو تجھے ملامت کرتے ہیں، بس پھر میرے حبیب تو صبر کر لیا کر. تو یہ مت سوچ کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے حبیب تو جہاں جہاں جاتا ہے میری نگاہیں تیرے اوپر رہتی ہیں. تو جدھر جاتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی ہوئی نظر آتی. میں تو ہر وقت میرے حبیب تجھے دیکھتا رہتا. آپ قرآن کو پڑھیے ذرا. افمن اسس علی التقوی باول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ جب نبی مدینہ میں آتے ہیں اور مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ مسجد کہ جس کی بنیاد آپ نے تقوی پر رکھی ہے، کہ میرے حبیب اس مسجد کو تعمیر کر کے جب تو اس مسجد کے اندر کھڑا ہوتا ہے، احق ان تقوم فیہ، میں رب ہو کر تجھے دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں، میں رب ہو کر تجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد، مجھے کیا پڑی کہ میں شہر مکہ کی قسم کھاؤں. وانت حل بهذا البلد، میں شہر کی قسمیں اس لیے کھاتا ہوں کہ سونیا تو میں ادھر چلتا پھرتا نظر آتا، تو مجھے ادھر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، بس تو خرانے ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے. اے میرے حبیب اس لیے میں شہر مکہ کی قسمیں کھاتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. یا نبی کوثرو زمزمو تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑ دوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. اللہ پاک ہمیں عمل